بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہوں حافظ فیاض عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیارے نبی کا دین یوٹیوب چینل۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خیر و عافیت کے سائے میں رکھے۔ آج کا وظیفہ آپ نے اپنی نبض پکڑ کر کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا وہ محبوب جو کہ کسی نے بندش لگوا کر آپ سے چھین لیا ہے، یا وہ شخص جو آپ سے بے انتہا محبت کرتا تھا لیکن اچانک سے اس کے دل سے آپ کے لیے محبت ختم ہو گئی اور ناراضگی اس حد تک چلے گئی کہ آپ کے لاکھوں منانے کے باوجود بھی وہ شخص آپ کی طرف مائل نہیں ہو پا رہا۔ آج کا وظیفہ سخت ترین ناراض محبوب کو منانے کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ اگر آپ کا محبوب 7 سمندر پار بھی بیٹھا ہے تو یہ نبض کے ذریعے دل پر اثر کرے گا۔ بڑا ہی طاقتور ترین وظیفہ ہے، اس کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کا محبوب کسی دوسرے شخص کی طرف راغب ہو گیا ہے یا وہ اچانک سے آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے اور آپ کے لاکھوں وظائف کرنے کے باوجود بھی وہ آپ سے بات چیت نہیں کر رہا، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت نہیں آ رہی، تو آپ اللہ پر یقین رکھ کے اس وظیفے کو ایک مرتبہ ضرور آزمائیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ پیارے دوستو، نبض کا تعلق انسان کی سانسوں سے ہوتا ہے، اسی لیے آپ نے اپنی نبض کو پکڑ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے نبض کے ذریعے یہ عمل سیدھا دل پر اثر کرے گا۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے، وقت کی کوئی قید نہیں، لیکن اگر آپ کسی بھی وظیفے کو، کسی بھی عمل کو سورج ڈھلنے کے بعد یعنی رات کے وقت کرتے ہیں تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ اس عمل کو رات کے وقت اگر کریں گے تو جب آپ اس عمل کو کریں گے تو گھر کے تمام افراد سو چکے ہوں گے یا آپ کو تنگ کرنے والا کوئی بھی شخص نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ کہ آپ نے رات کو کرنا ہے، دوسرا آپ نے اس عمل کو ناپاکی کی حالت میں ہرگز نہیں کرنا، اچھی طرح وضو کر کے پھر اس عمل کو کرنا ہے، اور تیسری جو اس میں شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے جس شخص کے لیے کرنا ہے اس کا بہترین تصور کر لینا ہے۔ اگر آپ کسی شخص کا تصور نہیں کر سکتے تو آپ اس عمل کو بھی مت کیجیے گا، کیونکہ اس عمل کا انحصار آپ کے تصور پر ہوتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اچھی طرح وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کی نبض پر یا تو ایک انگلی رکھ لینی ہے یا 2 انگلیاں رکھ لینی ہے۔ اگر آپ کو اپنی نبض نہیں مل رہی تو آپ نے اپنے کلائی کو اپنے ہاتھ سے اچھی طرح پکڑ لینا ہے۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے یا مقلب القلوب۔ پھر آپ نے اپنے محبوب کا تصور رکھتے ہوئے اپنی نبض پر دم کر دینا ہے۔ پھر آپ نے دوسری دفعہ یا مقلب القلوب پڑھنا ہے اور اپنی نبض پر دم کر دینا ہے۔ اسی طرح 33 مرتبہ آپ نے یا مقلب القلوب پڑھنا ہے اور تصور میں اپنے محبوب کو لاتے ہوئے اپنی نبض پر دم کرنا ہے۔ 33 مرتبہ یا مقلب القلوب پڑھیں گے اور 33 مرتبہ آپ دم کریں گے۔ جب 33 مرتبہ عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنے دل پر رکھ دینا ہے اور پھر دل والی جگہ پر یعنی دل کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص جو آپ سے ناراض ہے وہ آپ سے اتنی محبت کرنے لگے گا کہ آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ نے اس عمل کو صرف جائز مقصد کے لیے کرنا ہے۔ محبوب وہ شخص ہے جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں اور اسے اپنے نکاح میں لانا چاہتے ہیں۔ میں اپنے ہر وظیفے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کی نیت غلط ہوئی یا آپ کا ارادہ ناپاکی کا ہوا تو آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا،
بلکہ ہو سکتا ہے آپ کو اس کا نقصان ہو جائے۔ تو آپ اس عمل کو اچھی نیت سے کریں، شوہر اپنی بیوی کے لیے کرے، بیوی اپنے شوہر کے لیے کرے، گھر میں اگر کوئی شخص ناراض ہے اس کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ کسی کزن سے یا کسی سے محبت کرتی ہیں یا کرتے ہیں اور اسے اپنے نکاح میں لانا چاہتے ہیں، تو اگر اچانک سے وہ شخص آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے تو اس کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے، اس کے دل میں بے پناہ محبت پیدا کرنے کے لیے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ جب آپ کو اس کا فائدہ ہو تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور جلد از جلد اس شخص سے نکاح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔